سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا باته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصار وجهه يتلاء كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي، حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرتها فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبطاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده يمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمن ما يعلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهابط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدوري ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد عزنا لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أميني وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق والنبي واستفاني بالرسالة
نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموم إلا وفرج الله همه ولا مغموهم إلا وكشف الغم ولا طالب حاجتي إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معذ بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں تبرکاً چند بند پیش کرتا ہوں. ایک بار اور درود بھیجیں محمد والے. آپ یہاں تشریف اماد کرسی ہو تو لے آجائیں. ٹھیک ہے دیکھ ہے تو ٹھیک ہے. سخت ہے تھوڑا سا. چلیے پلر کے برابر میں لگا. بھائی آپ سے درخواست کروں گا آپ سوزخانی کے لیے تشریف لائیے اگر کچھ یاد ہو تو. نہیں آپ تشریف لائیے. ایک بار اور بات سے بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. زہیر صاحب درخواست گزار ہوں آگے تشریف لیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. آپ جیسا سخن نواز شخص جو پلر کے پیچھے بیٹھے گا تو مطلب سر سامنے آ گئے آپ. جزاک اللہ. حسین بغار سن لے زمانہ حسین سے تھے بقا فنا کو بنایا حسین سے تھے بغیر سن لے زمانہ چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغیر سن لے زمانہ مخالفت
زمانہ تھا اس طرف، لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین سے تھے، بغور سن لے زمانہ، سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے تھے، جوان کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر، کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین سے تھے۔ مقتبس کرتا ہوں کہ ہزار شکر کے سجدے شہید کرتا ہے، بنایا قطرے کو دریا حسین سے تھے، بغور سن لے زمانہ، صلوات بہت سے بلند درود بھیجے محمد علیہ تبرکن چند بند شاعر آل محمد مولانا نسیم روی صاحب کے ایک مرثیے سے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب سچے بھائی نے جو پڑھا، تو اس کے چند بند بس تبرکن جلدی پیش کروں گا، اس کے بعد آگے اس سلسلے کے مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار بعض بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ شریک دعوت اسلام ابو طالب مرثیے کا عنوان ذہن میں رکھیے تو رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، بھائی نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب، رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب، بھائی نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب، اور بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب، بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، بیت ملاحظہ کیجئے، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ، انہی کے دم سے ہوئی، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ۔ کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا، کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا، بھائی کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا،
کوئی تو رسم ایمان ابو طالب پیش کر رہا ہوں میں، مقصود صاحب اور اپنے زہیر صاحب، کہاں ہے تنگ نظر؟ ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے ان کے کفر کا دعویٰ، تو کچھ ثبوت بھی لاؤ، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا۔ بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا، بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا، خدا کے نور پا او خاک ڈالنے والے، خدا کے نور پا او خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہیں گودی میں پالنے والے، خدا کے نور پا او خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہیں گودی میں پالنے والے۔ قبلہ مصدق صاحب یہ ملاحظہ کیجیے حیدر بھائی کہ یہ مسئلہ ہے مسلم نہیں محل نظر، یہ مسئلہ ہے مسلم نہیں محل نظر، پڑھائے عقد جو کافر تو عقد ہے اب تک، یہ مسئلہ ہے مسلم نہیں محل نظر، پڑھائے عقد جو کافر تو عقد ہے اب تک۔ بھئی نہ تھے یہ دین الہی پر قبل بعثت، اگر نہ تھے یہ دین الہی پر قبل بعثت، اگر رسول نے انہیں قاضی بنا لیا کیوں کر، رسول نے انہیں قاضی بنا لیا کیوں کر، جو کفر کا کوئی اس با خدا کے قائل ہے، جو کفر کا کوئی اس با خدا کے قائل ہے تو پھر نبی سے خدیجہ کا عقد باطل ہے، جو کفر کا کوئی اس با خدا کے قائل ہے تو پھر نبی سے خدیجہ کا عقد باطل ہے۔ اور یہ دیکھیے چوتھا بن کے رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، انہی کی رائے سے تبلیغ عام کرتے ہیں، رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، انہی کی رائے سے تبلیغ عام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں، رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، انہی کی رائے سے تبلیغ عام کرتے ہیں، اور سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں نبی۔ اب یہ بیت ملاحظہ کیجئے، مطلب یہ مرثیہ آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ یہ غالباً 100 بند سے اوپر ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ آپ ایک بند سے ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ، مطلب اتنی توجہ یہ مرثیہ اپنے اندر کشش رکھتا ہے، اور یہ یقیناً عطا ہے پروردگار کی کہ رسول ان کا بڑا ہے، اور یقیناً جو حضرت ابو طالب پہ لکھے گا تو اس کی مدد تو بالخصوص مشکل کشا کی ہوگی۔ رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، انہی کی رائے سے تبلیغ عام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے، نبی اگر کسی کافر کو، سوید بھائی یہ بند ملاحظہ کیجئے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، تو وہ رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، انہی کی رائے سے تبلیغ عام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ اور بیت دیکھیے کہ نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے، نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے، نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اور یہ آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ باپ بیٹے کی گفتگو ہے کہ علی کو آپ نے پوچھا بلا کے خلوت، علی کو آپ نے پوچھا بلا کے خلوت میں، شریک کیوں ہو محمد کی ہر عبادت میں؟ علی کو آپ نے پوچھا بلا کے خلوت میں، شریک کیوں ہو محمد کی ہر عبادت میں؟ وہ بولے کوئی شک ہے، کیا کوئی شک ہے مجھے رسالت میں؟ وہ بولے کیا کوئی شک ہے مجھے رسالت میں؟ کہا ہماری خوشی بھی ہے اس اطاعت میں، کہا ہماری خوشی بھی ہے اس اطاعت میں، اسی طریق پر باقی رہو کہ حق یہ ہے، اسی طریق پر باقی رہو کہ حق یہ ہے۔ بتائے اب کوئی کیا کفر کا سبق یہ ہے، بتائے اب کوئی کیا کفر کا سبق یہ ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ میں درخواست گزار ہوں بھائی کاظم جعفری صاحب سے کہ وہ کلام پیش فرمائیں۔ ایک بار آپ تمام حضرات باز بلند درود بھیجیں محمد وہی کلام پڑھو جو وقت پڑھا تھا
اے خوشنودی حضرت ابو طالب بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اے خوشنودی فاطمہ بنت اسد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی طالب صاحب آگے تشریف لائیں نا، پیچھے کیوں بیٹھے؟ درود بھیجیں باز بلند محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اسلام کی تشہیر کا عنوان ہے زینب. اسلام کی تشہیر کا عنوان ہے زینب، اور قربانی یہ شبیر کی پہچان ہے زینب. قربانی یہ شبیر کی پہچان ہے زینب. ہے بولتا قرآن سر نیزہ سر شبیر. ہے بولتا قرآن سر نیزہ سر شبیر. خطبے تیرے منہ بولتا قرآن ہے زینب. اسلام کی تشہیر کا عنوان ہے زینب. اور بعد شہ مظلوم عجب دشت بلا ہے. بعد شہ مظلوم عجب دشت بلا ہے. اجڑے ہوئے کنبے کی نگہبان ہے زینب. اسلام کی تشہیر کا عنوان ہے زینب. اور جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی ہے سجاد. جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی ہے سجاد. باقی ہے امامت تیرے احسان ہے زینب. اسلام کی تشہیر کا عنوان ہے زینب. اور پتھر ہے تماشائی ہیں اغیار ہیں بازار. پتھر ہے تماشائی ہیں بازار ہے اغیار. بے مقنع چادر ہے پریشان ہے زینب. بے مقنع چادر ہے پریشان ہے
اشکوں کی بہت ان کے قدردان ہے زینب، اور اعلیٰ ہے ہر ایک فضل سے یہ تیری عطا بھی، اعلیٰ ہے پر ہر ایک فضل سے یہ تیری عطا بھی، کاظم سے گنہگار ثنا خوان ہے زینب، اسلام کی تشہیر کا عنوان ہے زینب، قربانی شبیر کی پہچان ہے زینب۔ درود پڑھ لیں محمد علی۔ میں درخواست گزاروں فرحان صاحب سے کہ وہ ایک اختصار کے ساتھ سوزخانی پیش فرمائے، تھوڑا سا تاخیر ہو گئی معاملے میں۔ آپ تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام سے معذرت خواہیں کہ سلسلہ تھوڑا سا آج کا منفرد ہو گیا۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ مرثیے سے پہلے ایک رباعی کے چند اشعار۔ پہلے یہ مان لے کے ہیں مشکل کشا پہلے یہ مان لے کے ہیں مشکل کشا پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص دل سے کہتے ہیں یا علی، پہلے یہ مان لے کے ہیں بر محمد والا مرثیے کی چند پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر
جو کربلا پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا تسخیر ہو چکا تھا ہر ایک سخت مرحلہ اترا جو بار سر سے تو یاد آئے اقربا ایک ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر گیا ایک ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر گیا دل میں گھٹے ہوئے تھے جو ارماں ابل پڑے اشکوں کے ساتھ دل کے بھی ٹکڑے نکل پڑے اشکوں کے ساتھ دل کے بھی ٹکڑے نکل پڑے کوئی تڑپ کے بول کے اکبر کہا ہو تو چلائی کوئی قاسم بے پر کہا ہو تو ایک ماں صدائیں دیتی ہے اصغر کہا ہو تو زینب پکاریں عابد مزتر کہا ہو تو زینب پکاریں عابد مزتر کہا ہو تو بیٹا نہ دل پہ بس ہے نہ قابو ہے صبر پر للہ لے چلو مجھے بھائی کی قبر پر للہ لے چلو مجھے بھائی کی قبر پر بولے لپٹ کے قبر سے بھیا میں آ گئی بھیا سنا میں شام تلک بے ردا گئی بھیا سکینہ سے نگاہیں پھر آ گئی نکلے نہ قید خانے سے موت اس کو کھا گئی نکلی نہ قید خانے سے موت اس کو کھا گئی بچے تو رو چکے تھے بہت تک سو گئی لیکن وہ ماں کی گود جو ویران ہو گئی لیکن وہ ماں کی گود جو ویران ہو گئی اس وقت کچھ عجب تھا عالم رباب پر گردن جھکائے بیٹھی تھی دنیا سے بے خبر شانہ ہلا کے بول جو زینب چشم تر یک لخت جیسے چونک اٹھی دیکھا کہ سر یک لخت جیسے چونک اٹھی دیکھا اٹھا کے سر بس اتنا کہہ سکیں کہ بہت دن گزر گئے آئے تھے ساتھ باپ کے اصغر کدھر گئے آئے تھے ساتھ باپ کے اصغر کدھر گئے اس نالے رباب پہ محشر بپا ہوا
شور کا سما تھا نظر میں کہ کیا ہوا، ہر آنکھ میں تھا چہرہ اصغر بسا ہوا، گودی میں جیسے باپ کا منہ دیکھتا ہوا، گودی میں جیسے باپ کا منہ دیکھتا ہوا، قبر حسین کرب سے تھرا کے رہ گئی، پرچھائیاں جیسے موت کی لہرا کے رہ گئی، پرچھائیاں جیسے موت کی لہرا کے رہ گئی، پہنچے اسیر شام سے بر محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ ایک بار باز بلند درود بھیجے محمد والے محمد۔ ہونٹوں پر میرے علی کا نام آتا ہے، ہونٹوں پر میرے علی کا نام آتا ہے، بھائی ہر دور مصیبت میں یہ کام آتا ہے، ہر دور مصیبت میں یہ کام آتا ہے، مجلس میں جو آتا ہوں تو کہتے ہیں ملک شبیر کے بچوں کا غلام آتا ہے۔ ایک بار باز بلند درود بھیجے محمد والے محمد۔ اب میں درخواست گزاروں شاعر محمد وآل محمد علیہ السلام حضرت مصدق لکھانی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ آپ تمام حضرات ایک بار باز بلند درود بھیجی محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز بلند علیہ السلام۔ وہ تو لوگوں کو پتہ چل، آپ برائے مہربانی آگے آ جائیں، بالکل یہاں تک آ جائیں، سلوات پڑھ دیجیے۔ جو حضرات وہاں تشریف فرما ان سے درخواست کروں گا یا سامنے ہی تشریف لیں۔ ایک بار اور سلوات پڑھ دیجیے۔ سلام سے پہلے میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ عدم کی راہ سے آگے نکل گیا ہوتا، قسم خدا کی فنا میں بدل گیا ہوتا، نہ روکا ہوتا جو خیموں نے بڑھ کے شعلوں کو، نہ روکا ہوتا جو خیموں نے بڑھ کے شعلوں کو، یزیدی آگ میں اسلام جل گیا ہوتا، نہ روکا ہوتا جو خیموں نے بڑھ کے شعلوں کو، یزیدی آگ میں اسلام جل گیا ہوتا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد ابھی ہمارے بھائی عدنان کلیم نے یہ کہا کہ آج کی کچھ ترتیب منفرد ہے، تو عدنان یہ صلوات پڑھیے محمد۔ چونکہ آج ترتیب منفرد ہے تو یہ ایک سلام بھی
فرید میں پیش کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں میلبرن میں نے یہ سلام کبھی نہیں مجھے، اور شعراء حضرات جو ہے اس کی ردیف پہ خاص طور پہ توجہ دیں. ایک صلوات پڑھ دی. اہل وفا کے سامنے پچھتا رہی ہے پیاس، اہل وفا کے سامنے پچھتا رہی ہے پیاس، پیاسوں کا عزم دیکھ کے اب جا رہی ہے پیاس. اہل وفا کے سامنے پچھتا رہی ہے پیاس، پیاسوں کا عزم دیکھ کے اب جا رہی ہے پیاس، پیاسوں کا عزم دیکھ کے اب جا رہی ہے پیاس. اور بچے لیے ہوئے ہیں تبسم کے آفتاب، بچے لیے ہوئے ہیں تبسم کے آفتاب، اتنی ہے تیز دھوپ کہ مرجھا رہی ہے پیاس. بچے لیے ہوئے ہیں تبسم کے آفتاب، اتنی ہے تیز دھوپ کہ مرجھا رہی ہے پیاس، اتنی ہے تیز دھوپ کہ مرجھا رہی ہے پیاس. اور طوفان اٹھ رہا ہے لہو رنگ خاک کا، طوفان اٹھ رہا ہے لہو رنگ خاک کا، وہ دیکھو اپنی لاش لیے آ رہی ہے پیاس، وہ دیکھو اپنی لاش لیے آ رہی ہے پیاس، وہ دیکھو اپنی لاش لیے آ رہی ہے پیاس. اور یہ شعر خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ مہماں کو اپنے ڈھونڈ رہا ہے دل فرات، مہماں کو اپنے ڈھونڈ رہا ہے دل فرات، دریا کی بوند بوند کو تڑپا رہی ہے پیاس. مہماں کو اپنے ڈھونڈ رہی ہے دل فرات، مہماں کو اپنے ڈھونڈ رہا ہے دل فرات، دریا کی بوند بوند کو تڑپا رہی ہے پیاس. اور مولانا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ دریا کی بوند بوند کو تڑپا رہی ہے پیاس، شاید وفور عشق کا کوثر ٹپک پڑا، شاید وفور عشق کا کوثر ٹپک پڑا، خنجر تو چل رہا ہے مگر جا رہی ہے پیاس. شاید وفور عشق کا کوثر ٹپک پڑا، خنجر تو چل رہا ہے مگر جا رہی ہے پیاس. اور یہ حاصل سلام شعر پڑھ رہا ہوں میں، خنجر تو چل رہا ہے مگر جا رہی ہے پیاس، اتنا بلند کر دیا اصغر کے قرب نے، اتنا بلند کر دیا اصغر کے قرب نے، اب حرملا کے سامنے اترا رہی ہے پیاس. اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا اصغر کے قرب نے، اتنا بلند کر دیا اصغر کے قرب نے، اب حرملا کے سامنے اترا رہی ہے پیاس. اتنا بلند کر دیا اصغر کے قرب نے، اب حرملا کے سامنے اترا رہی ہے پیاس. اور گرمی میں اب حرملا کے سامنے اترا رہی ہے پیاس، گرمی میں تازہ دم ہے غلاموں کے حوصلے، گرمی میں تازہ دم ہے
غلاموں کے حوصلے لگتا ہے ان کو برف میں نہلا رہی ہے پیاس، لگتا ہے ان کو برف میں نہلا رہی ہے پیاس، لگتا ہے ان کو برف میں نہلا رہی ہے پیاس۔ یہ انتہائے صبر کا اعجاز دیکھیے، یہ انتہائے صبر کا اعجاز دیکھیے، تشنا لبوں کے سامنے تشنا رہی ہے پیاس، تشنا لبوں کے سامنے تشنا رہی ہے پیاس، تشنا لبوں کے سامنے تشنا رہی ہے پیاس۔ اب مقطع پیش خدمت ہے کہ منظر عجیب دیکھا مصدق نے شام میں، منظر عجیب دیکھا مصدق نے شام میں، قبر سکینہ دیکھ کے شرما رہی ہے پیاس، قبر سکینہ دیکھ کے شرما رہی ہے پیاس، اہل وفا کے سامنے پچھتا رہی ہے پیاس، پیاسوں کا عزم دیکھ کے اب جا رہی ہے پیاس۔ صلوات بر محمد والا۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ قبلہ مصدق لاکھانی صاحب اپنا سلام پیش فرما رہے تھے۔ علم کا قلب بشر میں جو اجالا ہو جائے، علم کا قلب بشر میں جو اجالا ہو جائے، فکر بو جہل مٹے ختم اندھیرا ہو جائے، فکر بو جہل مٹے۔ قبلہ آپ ممبر پہ تشریف لائیے، بعض بلند درود بھیجے محمد آل محمد۔ علم کا قلب بشر میں جو اجالا ہو جائے، فکر بو جہل مٹے ختم اندھیرا ہو جائے، مجلس شہ میں کرو سب کو بلا فرق شریک، مجلس شہ میں کرو سب کو بلا فرق شریک، اس طرح غیر کو لاؤ کہ وہ اپنا ہو جائے، اس طرح غیر کو لاؤ کہ وہ اپنا ہو جائے۔ اب میں درخواست گزار ہوں، بالکل بھی حائل نہیں ہوں گا آپ کے اور قبلہ کے درمیان کے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین فخر ملت جعفریہ حضرت پروفیسر مولانا ڈاکٹر حسن رضوی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات ایک بار باعث بلند درود کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ مصدق صاحب کے بعد کوئی اور کلام تو ہو سکتا نہیں ہے، وہ تھوڑا سا اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ کا Hello, Mr. نعت نقل کوسے ودر وننا نسان ورتے تمام ارواح مومن مومنات مسلمین مسلمات کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، تمام شہداء اور اسیران کربلا کے لیے، اور جو آپ کو متعلقین ہیں ان سب کے لیے، اور بانی مجلس کے بزرگوں کے لیے، ان کے دادا کے لیے، ان کے والد کے لیے، ان کی والدہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين
وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہونی ضروری ہے کہ اس دنیا میں اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس مقصد کو حاصل کرے جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. کیونکہ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا تو سارا عمل جو ہے وہ فضول ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اور یہ مقصد ہوگا. لہٰذا یہ آیت اس لیے بڑی اہم ہے کہ اس میں صرف ایک لفظ کے اندر خود خالق نے بتایا ہے کہ میں نے آپ کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے میرا. اور اس میں بھی کمال کی بات یہ ہے کہ صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے، صرف ایک سنگل ورڈ. یہ اس لیے استعمال کیا ہے ایک لفظ کیونکہ انسان کم سے کم ایک لفظ تو یاد رکھ سکتا ہے. بھائی طوطا بھی لفظ یاد رکھتا ہے، ایک لفظ تو انسان یاد کر سکتا ہے. اور دیکھیے قرآن کا مقصد ہے سمجھانا، تعلیم دینا. تعلیم دینے کے تعلیم دینے والے کے دو کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمجھانا، ایک ہوتا ہے یاد کرانا. پہلے لیکچر دیتا ہے، وہ پوری بات سمجھاتا ہے کہ یہ بات کیا ہے، اصل اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، مالہ ما علیہ کیا ہے، انس اینڈ آؤٹس کیا ہیں، وہ سب بتاتا ہے. یہ ہوتی تفصیل ہوتی ہے. پھر آخر میں یہاں جدید طریقہ یہی ہے کہ پروفیسر جو ہوتا ہے نا ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے خلاصہ بھی کر لے گا میرے لیکچر کا. یہ خلاصہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ خلاصہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس پہ کیا دیا تھا لیکچر. وہ یاد کرانے کے لیے ہوتا ہے. وہ جو 1 گھنٹے لیکچر دیا ہوتا ہے وہ آپ 10 منٹ میں پڑھ لیں، من ہو جائے گا آپ کو کیا دیا تھا. اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو آپ مل لیں گے. تو قرآن میں یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے کہ لمبی لمبی آیتیں ہیں، سورے ہیں جس میں مقصد تکلیف سمجھایا گیا ہے، اور پھر اتنا اختصار کیا ہے کہ ان تمام آیتوں کو صرف ایک لفظ کے اندر بند کر دیا کہ بھائی مقصد یہ ہے. فرمایا ما خلقت الجن والانس، میں نے خدا فرماتا ہے میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، سوا اس لیے کہ وہ میری غلامی کریں. اللہ فرماتا میری غلامی کریں، بس صرف یہ دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس کی غلامی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یا کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں. بس یہ بات ہے. تو اب یہ جو غلامی شروع ہوگی سب سے پہلے شروع ہوگی دل اور دماغ سے. یعنی میں دماغ اور اپنے دل سے اس بات کو مانوں کہ وہ میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میرا رازق ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، میں اس کا غلام ہوں. پہلی بات ماننا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایمان. اسی کو ہم کہتے ہیں ایمان، کہ وہ بات دل میں پہلے آئے، دماغ میں پہلے آئے، آدمی کنوینس ہو جائے کہ نہیں بھائی میں اس کی غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، مجھے اس کی غلامی کرنی ہے. جیسے آپ جب جوائن کرتے ہیں نا کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں نوکری، تو پہلے آپ کو جوائننگ رپورٹ دینی پڑتی ہے کہ میں جوائن کر رہا ہوں. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے. ایسے ہی جب میں کہتا ہوں نا کہ میں تیری غلامی کرتا ہوں، یہ جوائننگ رپورٹ ہے، یہ جوائننگ رپورٹ ہے، میں نے جوائن کر لیا اور وہ قبول کر لیتا ہے. اور اب یہ کمال ہے اس کی عظمت کا کہ آپ بڑی بڑی کمپنی میں آپ جا کے کہیں جناب میں جاب چاہتا ہوں، تھوڑا ایسا آ جائیے کل سے آ جائیے. یہ اس کی شان ہے کہ وہاں اگر آپ کہیں کہ یا کا نام ہو تو میں تیری غلامی کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مانگو، وہ کہتا ہے مانگو جو مانگتے ہو، یعنی غلامی قبول. یہ بول کب کہا جاتا ہے کہ مانگو مانگتا ہوں. یا کہ نستعین، اب آپ نے کہا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کا مانگو. یہ ہے. تو پہلی بات شروع ہوتی ہے دل سے، دل سے پہلے. اس کے بعد زبان سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اسی کا ایکسپریشن ہے. یہی جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اس کا ایکسپریشن ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، میرا مالک تیرے سوا کوئی نہیں. یہ اس کا دل. مگر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر یہاں سے بات دل نے نہیں مانا کہ میں اس کا غلام ہوں، دماغ نے نہیں مانا
فرض مان میں کسی کا ڈرائیور ہوں, اسے مجھے کہا جاؤ فلاں کو لے آؤ, آپ نے دیکھا, میں گیا لے گیا, مالی آپ نے عمل بتا دیا, میرے اس عمل نے بتا دیا کہ میں کروں کروں, دیکھا میں نے جو کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں. یہ عمل آخری چیز ہے, عمل. یہ عمل جو ہے پیش کرتا ہے انسان اللہ کے سامنے. اس عمل ہی کے لیے بھیجا گیا دنیا میں. مجھ سے یہی پوچھا جائے گا وہاں پر, تجھے میں نے اپنی غلامی کے لیے بھیجا تھا, تو نے کتنی غلامی کی میری پیش کر. اقبال نے کہا یہ زمین محشر کی ہے, یہ زمین محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے. یہ زمین محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں. پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر, یعنی وہ پیش کر کے میں ثابت کروں کہ میں تیرا غلامی کر چکا ہوں. دیکھیے میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں تیری غلامی کر چکا ہوں, یہ میری نماز بتا رہی ہے, یہ میرا روزہ بتا رہا ہے, یہ میرا حج بتا رہا ہے. یہ فرائض اللہ نے اسی بات سے عائد کی. دیکھا اگر اللہ نے یہ فرائض عائد نہ کیے ہوتے نا تو میں اپنی غلامی ثابت کیسے کرتا, سر کیسے ہوتا ہے میں غلام ہوں اس کا. یہ فقط زبان ہی کہتا میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کو غلام ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, ثبوت چاہیے نا. دعویٰ ثبوت مانتا ہے, دعویٰ فقط زبان سے کرنا. میں کہوں میں بڑا قابل آدمی ہوں, بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں, آپ کون سی ڈگری آپ نے حاصل کی, کیا ڈگری کیا ہے, ڈگری بتائیے آپ. وہ ڈگری ثابت کرے کہ ہاں بھائی یہ پڑھا لکھا, ورنہ زبان کی ڈگری. تو ایسے ہی غلامی کے دعوے سے کچھ نہیں ہوا. آپ کو وہاں اپنی دعوت غلامی کے دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا, اور ثابت ہوگا عمل سے. یہ عمل آئے گا آپ کا. یہاں دیکھیے یہ نماز, اس لیے امام فرماتے ہیں میرے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان اللہ بمنہ و باحسانہ, یہ اللہ کی تم پر منت ہے, یہ اللہ کی تم پر احسان ہے. کیا فرض علیکم الفرائض, کہ اس نے تم پر فرائض مقرر کیے ہیں, یہ عائد کیے ہیں کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو. یہ اس کا احسان ہے. کیوں, کہ وہ یہ نہ کرتا تو میں اپنی غلامی کیسے ثابت کرتا, یہ ثابت کیسے ہوتا کہ میں اس کا غلام ہوں. اس نے یہ اس لیے فرض کیے ہیں, یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں زحمت, یہ سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس سے اپنی غلامی کو ثابت کر سکتے. اب جیسے نماز کے لیے اب یہ کتنا بڑا ثبوت ہے آدمی کی اس دعوے کا کہ میں اس کا غلام ہوں. میں سو رہا ہوں, صبح کا وقت ہے, بستر گرم ہے, نیند میٹھی آ رہی ہے. کیا میٹھی نہیں ہوتی ہے اس وقت اللہ کی طرف پکارنے والا پکارتا ہے حی علی الصلاۃ, جب یہ نماز کی تیاری کرو. یہ موضوع کیا چیز ہے, وہ تو ٹکے گا آدمی, وہ تو اللہ کی طرف سے پکار رہا ہے. وہ موضوع اسے کہتے ہیں جو بادشاہ کی طرف سے جیسے ٹی وی اعلان کرتا ہے, ٹی وی اعلان ہوتا ہے, اس زمانے میں ہوتا تھا ایک آدمی کو وہ اعلان کرتا تھا جا کے بادشاہ کا یہ حکم ہے آپ یہ کریں, اسے کہتے ہیں موضوع. وہ کچھ بھی نہیں, وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ تو یہ کہتا ہے بادشاہ کا یہ حکم ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے. یہ ٹی وی آتا ہے کل یہ کر رہا ہوں چھٹی ہے, مثلا آ گیا تب چھٹی. تو وہ کچھ وہ جو اناؤنسر اعلان کر رہا ہے اس کی کہنے تھوڑی چھٹی ہو رہی ہے, یا جو اناؤنسر کر رہی ہے یا اناؤنس کر رہا ہے, خبریں پڑھ رہا ہے, وہ تھوڑی اس کی کوئی قوت ہے کہ وہ چھٹی کر دے ملک کے اندر. وہ تو وزیر اعظم نے اس سے کہا ہے, وہ اس لیے کہہ رہا ہے. تو مؤذن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, مؤذن تو اس کی طرف سے پکار رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, اٹھو نماز پڑھو, نماز کی تیاری کرو. اب دیکھیے اپنے گھر کا مالک ہوں, بہت بڑی پوسٹ ہے میری, بڑی تنخواہ ہے میری, نیچے میرے کتنے لوگ کام کرتے ہیں میرے نیچے, اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اب یہاں اب فیصلہ ہو جائے گا, اب یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا 5 منٹ میں 2 منٹ میں کہ میں غلام ہوں کہ نہیں ہوں. اگر میں نے آواز سنی یا میری آنکھ کھلی, میرے اگر نماز کا وقت ہے اور میں نے کروڑ کر دیا, سو گیا, میں غلام نہیں ہوں, میں آزاد ہوں. نوکر کو آواز دیے, نوکر سنی, نوکر اٹھے نہیں, کیا مطلب ہوگا, نوکر نہیں. اور اگر میں اٹھ گیا, میں نے گھر بستر چھوڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, لیٹنے کے بجائے کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھ لی, یہ 2 رکعت نماز ثبوت اس بات کا ہے کہ میں نے خود کی غلامی کو ثابت کر دیا. صلوات پر محمد یہ ہے وہ.
اس کو کسی نے اس طرح ثابت نہیں کیا اپنی غلامی کو جس طرح سے محمد و آل محمد نے ثابت کیا کہ خدا نے خود اعتراف کیا. بات تو کمال یہ ہے کہ جس کی غلامی کر رہا ہے وہ اعتراف کرے کہ ہاں یہ میرا غلام ہے. حضور معراج میں گئے ہیں. ہمارے تمام یعنی جو جتنے بھی مفسرین ہیں سنی یا شیعہ سب کا اس بات پر اتفاق کہ حضور کی تاریخ حضور کے فضائل تو بہت ہیں. حضور کے فضائل تو بہت سے فضائل ہیں کوئی حد انتہا نہیں. لیکن سب سے بڑی فضیلت جو حضور کی ہے وہ ہے معراج. سب سے بڑی فضیلت کیونکہ معراج وہ مقام ہے نہ پہلے کسی کو ملا اور نہ آئندہ کسی کو ملے گا. یہ صرف حضور کا مقام ہے. صرف واحد ایک انسان ہے ٹوٹل ایک انسان ہے صرف اولین و آخرین میں جو اس جسم کے ساتھ عرش الہی پہ گیا ہے اللہ سے ملاقات کی. اور کس شان سے گیا ہے کہ جوتے بھی نہیں اتارے ادھر. موسیٰ طور پہ گئے تھے نا تو اللہ نے کہا فقرع نعلیک موسیٰ جوتے اتارو. انہیں کہا واد المقدس ہے طوا تم طوا کی مقدس وادی میں ہو. موسیٰ سے جوتے اتروا لیے مگر حضور میں جوتوں کے گئے. یہ فرق ہوتا ہے غلامی اور محبوب میں. نعرہ حیدری یہ فرق ہوتا ہے. بہرحال اب دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ اب اللہ بیان کر رہا ہے حضور کی معراج. غور کیجیے گا بس اسے بتایا پڑتا یہی اصل آج پوائنٹ ہے کہ اللہ بیان کر رہا ہے حضور کی معراج. سب سے بڑی فضیلت ہے. سب سے بڑی فضیلت بیان کر رہا ہے تو سب سے بڑے الفاظ بھی ہونے چاہیے. یہ سب سے بڑی شان بیان ہو رہی ہے تو سب سے بڑے الفاظ بھی ہونے چاہیے. اس طریقہ دیے گا. اب الفاظ میں نہیں رہے گا. اللہ کیا الفاظ بیان کر رہا ہے سنیے آپ. اللہ بیان کر رہا ہے پھر اللہ سے زیادہ فضائل برکات کون جانتا ہوگا. فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ اللہ ہر عیب سے جو لے گیا اپنے بندے کو لیلن ایک رات و رات من المسجد الحرام ہے الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کے دور والی مسجد تک. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ذکر ہو رہا ہے سب سے بڑی فضیلت کا تو الفاظ سب سے بڑے ہونے چاہیے. میں ہوتا اللہ کے سامنے میں کہتا ہے اللہ تو یہ کہہ دے کہ سبحان الذی اسری بنبی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے نبی کو. اچھا پھر تمام تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی آتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم یا ابو القاسم. آپ کہتے تھے وعلیکم السلام. لیکن یا کوئی اور کہتا تھا کوئی اور نام لیتا تھا السلام علیکم یا محمد. اب آپ جواب دے دیتے تھے. مگر اگر کوئی آگے کہتا تھا آپ سے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ تو آپ کو چہرہ کھل جاتا تھا. حضور کا چہرہ کھل جاتا تھا. یعنی جو چاہتے تھے کہ مجھے یہ کہا جائے تو وہ آپ کو سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ مجھے رسول اللہ کہا جائے. یہ مجھے خبر ہے. جب مجھے خبر ہے تو اللہ کو خبر نہیں الگ اور تو پھر اللہ کو چاہیے تھا یہ کہتا کہ سبحان الذی اسری برسول پاک ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا. یہ اچھا کہ کسی کو بلایا جاتا ہے نا اپنے گھر تو کس بنیاد بلاتے ہیں محبت کی بنیاد. گھر جب بلاتے ہیں کسی کو آپ دعوت میں بلائیں ملاقات کے لیے بلائیں تو محبت کی بلاتے ہیں. تو پھر کہنا چاہیے تھا سبحان الذی اسری بحبیبہ پاک ہے وہ جو اپنے محبوب کو لے گیا. بھائی محبت کیسے بولا. یہ اب اللہ کی شان دیکھیے نہ اللہ نے نبی ہی کہا نہ اللہ نے رسول ہی کہا نہ رسول نے حبیب ہی کہا. کیا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے غلام کو اپنے عبد کو لے گیا. یعنی معلوم ہوا کہ تمام معراج تمام کمالات تمام فضائل کی بنیاد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے. اگر ہے تو وہ بندگی ہے اور غلامی. نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل
حضور کو جب معراج ہوئی وہ ان کی رسالت کیسے نہیں ہوئی, نبوت کیسے نہیں ہوئی, ان کی ابدیت کیسے, اتنی زبردست ابدیت تھی. اور آپ دیکھیے اب نماز پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ پہلے کہتے ہیں, رسولہ بعد میں کہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں آپ تو پہلے کیا کہتے ہیں, اشہد ان محمد عبدہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے ہیں, غلام ہیں, پھر کہتے ہیں رسول ہی. معلوم ابدیت پہلے ہے. سارے فضائل کا جو جڑ ہے وہ ابدیت ہے. جتنا انسان اپنے اندر ابدیت کی صفت پیدا کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بلند ہوگا. صلوات پر محمد اب یہاں اقبال, علامہ اقبال نے ایک بات کی ہے, اس پہ ختم کرتا ہوں. بڑا پوائنٹ نکتے کی بات انہوں نے لکھی ہے اپنے خطبات کے اندر. انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ دیکھیے حضور کو اللہ نے عبد نہیں کہا ہے, فقط عبد نہیں کہا ہے, عبد ہی کہا ہے. سبحان اللہ اسرا بے عبد ہی. بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے غلام کو, فقط غلام نہیں, اپنے غلام. سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ فقط عبد ہیں, وہ لکھتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ عبد ہی ہیں, یعنی سارے بندے جتنے بھی انسان میں ہیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں میں اللہ کے غلام ہیں, میں اللہ کا غلام ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں. ہم کہتے ہیں خود محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ خود اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے. صلوات محمد بات نہیں کر سکا میں, ختم کر کے وضاحت پڑھتا ہوں. دیکھیے وہ جناب زینب جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہی ہیں, اور محمد کو بھیج رہی ہیں جنگ کے لیے, کربلا میں میرے کے لیے بھیج رہی ہیں, اور سمجھا رہی ہیں دیکھو ایسے لڑنا اور ایسے کرنا اور یہ کر رہا ہوں. اچھا عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ کے لیے کوئی آتا تھا نا تو پہلے پڑھتا تھا رج, پہلے پڑھتا رج, یعنی کہتا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا نواسا ہوں اور فلاں کا پوتا ہوں اور فلاں قبیلے کا ہوں, اور میرے باپ نے فلاں کو قتل کیا تھا اور میں نے فلاں بہادر کو قتل کیا تھا, میرے دادا نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا تھا, اور یہ وہ اپنے باپ دادا کی جو بہادری بیان کرتا ہے پہلے رج, تاکہ روک پڑے اس کو, اور پھر ہو جاتا کہ آؤ بیٹھ جس کو آنا. یہ طریقہ تھا. اب دیکھیے بیوی کا کہنا دیکھیے کتنا زبردست, یہ پوری بات سمجھ آ جائے گی. آپ فرما رہی ہیں بچوں کو بھیج رہی ہیں اور محمد کو, اور کہہ رہی ہیں تم کیوں کہو, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. تم مت کرے زبان سے اپنی, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں, فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہیں. فوجیں پکارے, بہادری یہ ہے خود سے کہنا کہ میں علی کا نواسا ہوں. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, اسی کا بڑی بات نہیں. تمہاری جنگ کا انداز بتائیں, تمہارے حملے بتائیں, تمہارے وار بتائیں کہ تم علی کے نواسے ہو. تو دیکھیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا غلام ہوں, یہ کوئی بڑا کمال نہیں, یہ کوئی بڑا کمال نہیں. آپ بھی کہتے, میں بھی کہتے, دعا ہلانی نہیں, اللہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے, یہ ہے کمال. اسرا بعبدہ ہی, پاک ہے وہ جو اپنے غلام کو لے گیا, یعنی اس نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے. یہ ابدیت تھی اس کی, یہ ابدیت. کہ ہمارے جد امجد امام حسین جنگ کر رہے تھے
جبریل پڑھ رہے ہیں یعنی خدا کہہ رہا ہے. جبریل آگے اب ایسا نہیں کہہ سکتے, وہ تو خدا نے کہا کہ یاد پڑھو, تو آگے کیا پڑھ رہے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن جو اللہ کی اطاعت پر بالکل مطمئن ہے. دیکھیے کیا حال ہوگا اس وقت دل کا. جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہے, بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے, خود شہید ہونے والے ہیں, گھر جلنے والا ہے, زینب گرفتار ہونے والی ہے, مگر دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ تو دل کو حال جاتا ہے, اے نفس مطمئنہ. یہ ہے کمال. کتنا مطمئن تھا اللہ کی اطاعت پر, کتنا مطمئن تھا اللہ کی غلامی پر, کتنا مطمئن تھا ان تمام قربانیوں پر کہ اللہ کہہ رہا ہے. میں کہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے, خود امام بھی کہنے چلے کوئی بات نہیں, نہیں وہ کہہ رہا ہے جو دلوں کا خالق ہے اور دلوں کا مالک ہے, دلوں کا خیالات جاننے والا. وہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک, مطلب لوٹ اپنے مالک کی طرف. الی ربک, ربک کے الی رب, وہ کہہ رہا ہے میں تیرا رب ہوں. الی ربک کس حال میں لوٹ, راضیۃ مرضیہ, اس حال میں لوٹ کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے, خود اللہ کہہ رہا ہے. اللہ, ایک غلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے, ایک غلام کا سب سے بڑا کمال اور کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے. جو بھی اس کا مالک ہے, جو اس کا آفیسر ہے, وہ کہ بھائی آپ کا کام بالکل ٹھیک ہے, میں راضی ہوں, وہ مکمل کامیاب ہو گیا. اور رب کہہ رہا ہے راضیۃ مرضیہ, اس حال میں لوٹ کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے خاص بندوں میں, دیکھیے وہ عبادت, میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ حسین کی ابدیت کا کلمہ پڑھ رہا ہے. اب تک حسین پڑھتے تھے کلمہ اللہ کی رعیت کا, آج اللہ حسین کی ابدیت کا کلمہ پڑھ رہا ہے. فادخلی فی عبادی, میرے غلاموں میں شامل ہو جاؤ, یعنی مان لیے اپنا غلام مان لیے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. پورے قرآن میں خدا کی قسم کہیں نہیں کسی کو کہا اللہ نے یہ کہا جنت میں داخل ہوں گے, یہ کہا جنت میں داخل ہوں گے, جنتی ہوں گے, جنت میں جائیں گے, یہ سب کہا, کہیں نہیں کہا میری جنت میں جاؤں. صرف حسین کے لیے کہا فادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ جنت کیسے جنت ہوئی, جسے اللہ میری اپنی جنت کا قرار دیا. وہ جنت کا کون سا مقام ہوگا, کتنی اعلیٰ جنت ہوگی. وہ تمام جنتیں بہت اعلیٰ ہیں, مگر وہ جنت جس کو اللہ اپنی جنت کہے وہ کتنی اعلیٰ ہوگی. یہ حسین کا مقام, یہ ابدیت ہے, یہ حسین کی اطاعت ہے, یہ حسین کی ابدیت بندگی ہے, یہ حسین کو یہاں تک پہنچا دیا. کہا فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بس یہ ہے انسان کا کمال کہ اللہ کہہ دے. امام فرماتے ہیں, آخری بات امام فرماتے ہیں کہ جو مومن اطاعت کرتا ہے اللہ, مومن بعمل, جب وہ مرتا ہے تو ملک الموت اس کے بعد آتا ہے, اور ملک الموت آ کے یہی یاد پڑتا ہے جسے اس کی روح نکلتی ہے. مومن کی روح جو نکلتی ہے اسی یاد سن کے نکلتی ہے, یہ یاد پڑتا ہے مومن کے لیے. اول معنی میں حضور امام حسین ہیں اس آیت کے, اول معنی. مگر ہر مومن وہ کہ جو اپنی ابدیت کو ثابت کر دیتا ہے, اس کے سامنے جب ملک الموت آ کے یہی یاد پڑتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئن لوٹ, اب لوٹ اپنے رب, اور کس حال میں لوٹ, راضیۃ مرضیہ, اس حال میں لوٹ. یہ اس کی کامیابی کی انتہا ہے. مومن کی کامیابی کی انتہا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ راضیۃ مرضیہ, اس حال میں لوٹ کہ میں تجھ سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہوں. اور پھر اس کے بعد آخری معراج فادخلی فی عبادی, میرے غلاموں میں شامل ہو. میں جو اپنا غلام مان لی, بس یہ ہے ابدیت کی انتہا کہ اللہ ابدیت کو مان لے. اب کتنا بڑا عابد ہوگا وہ انسان جس کو اللہ نے یہ لقب دیا ہو کہ زین العابدین, تمام عبادت کرنے والوں کی زینت, تمام عبادت کرنے والوں کے لیے فخر. کتنا بڑا ابدیت کا وہ معراج کا فائد ہوگا انسان. اور جو اس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے, اور جو اس نے اطاعت کا حق ادا کیا, خدا کی قسم میں بلا والا اسمیہ کہہ رہا ہوں, ممبر بیٹھ کہہ رہا ہوں, میں نے تمام انبیاء کے حالات پڑھے ہیں, ان کے مسائل میں نے پڑھے ہیں, ان کی مصیبتیں میں نے پڑھی ہیں کتابوں کے اندر. کہ خدا کی قسم کسی نبی نے, کسی رسول نے یہ مصیبتیں نہیں اٹھائی ہیں جو میرے چوتھے امام نے, جو مصیبتیں میرے چوتھے امام نے اٹھائی ہیں, وہ مصیبتیں کسی نے نہیں اٹھائی.
اور یہ وجہ تھی کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا ہم ذاکروں سے آپ کی مصیبت سنتے ہیں، ہم شاعروں سے آپ کی مصیبت سنتے ہیں، ہم راویوں سے آپ کی مصیبت سنتے ہیں، کبھی آپ بھی تو خود بیان فرمائیے اپنی مصیبت. تو آپ ایک ہی بیان فرماتے، ایک ہی جملہ آپ کا تھا، الشام الشام الشام، ہائے شام ہائے شام ہائے شام. جب بار بار آپ یہ فرمایا آپ نے تو ایک راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا جب بھی آپ سے مصیبت آپ پوچھی جاتی ہے آپ کبھی اپنے بابا کا ذکر نہیں کرتے، آپ اپنے کبھی جوان بھائی علی اکبر کا ذکر نہیں کرتے، آپ کبھی اپنے بھائی قاسم کا ذکر نہیں کرتے، آپ کبھی اپنے 6 مہینے کے چھوٹے بھائی علی اصغر کا ذکر نہیں کرتے. جب بھی آپ بیان کرتے ہیں الشام الشام الشام، تو کیا وجہ ہے؟ کیا وہ مصیبت نہیں تھی؟ تو راوی کہتا ہے امام نے سخت آہ کی تھی، کہا بھائی تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. بے شک میرا بابا شہید ہوا، بس آخری جملے ہیں، بے شک میرا بابا شہید ہوا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، زخمی تھا، مستطب رسیدہ تھا، سب کچھ مانتا ہوں، مگر اکیلا تھا، میدان میں لڑ رہا تھا، اس کے پیچھے مائیں بہنیں سر برہنہ نہیں تھی، سر بستہ نہیں تھی، لہذا وہ لڑ رہے تھے. پھر آپ کو جملہ ہے بھایا دیکھو الشہادت لنا کرامت، یہ شہید ہونا تو ہماری عزت ہے، والقتل لنا عادت، قتل ہونا ہماری عادت ہے، اس کے تو ہم عادی ہیں، ہمارے رسول ہیں عادی ہیں بات کے قتل ہو جائیں، لڑے مرے جانے، اس کے تو ہم عادی. اگر ہم اس بات کے عادی کہاں تھے کہ ہمیں بازاروں میں گھمایا جائے، درباروں میں پھرایا جائے اور ہماری مائیں بہنیں ہمارے پیچھے سر برہنہ سر بستہ کھڑی ہو اور دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہو اور ہم اس سے برداشت لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلب. بار الہ ان گناہ گار ہاتھوں کو رہ دے، ان سیاہکار زبانوں کو رہ دے، ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں. واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری کرامتوں کا واسطہ، تیری شرافتوں کا واسطہ، تیری مغفرتوں رحمتوں قدرتوں کا واسطہ، تیری تمام آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیٰ کا واسطہ، تیری شان رحمانیت و شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ، اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ، حسین اور اولاد حسین کا واسطہ. عمل خیر کی توفیق عطا فرما، تمام فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام حرام کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بہترین اعلیٰ ترین اخلاقی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما، ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو نسلوں اولادوں اور دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے تمام دشمنوں حاسدوں دہشت گردوں اسلام دشمنوں اسلام دشمنوں خاص طور سے محمد و آل محمد کے دشمنوں کو، محمد و آل محمد کے دوستوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کی تمام جمعیتوں کو درہم و برہم کر دے، ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے، ان کو ہمارے سامنے بے بس کر دے، ان کو مزید مہلت عطا فرما، فوراً ان کو اپنے عذابوں اور لعنتوں کا نشانہ بنا دے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرما، ہم سب کو ان کے ساتھیوں انتظار کرنے والوں نصرت کرنے والوں میں شامل فرما. ان کی وجہ سے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی وجہ سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے تمام اعمال قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ماتموں اور آنسوؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار بحق محمد وآلہ الاطہار برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. میزبان انجمن سادات امروہ محمد سے درخواست گزاروں کی ماتمداری اور پرسہ پیش کرنا.
جب چلے یثرب سے سبتے مصطفیٰ سوئے راہ، تھی در و دیوار سے پیدا صدائے الفراق، جد کے روزے پر گئے رخصت کو باسد اشتیاق، عرض کی نانا بلاتے ہیں مجھے اہل نفاق، ہو گیا دریافت یہ خط کے کرینے سے مجھے کرتے ہیں ظالم جدا اس دم مدینے سے مجھے۔ دیکھنا یہ موسم گرما یہ بچے نازنی، دھوپ کی شدت یہ ریگستان ہے اور جلتی زمین، میں اپنے جیتے پھر کے آنے کے نہیں، آپ کا روضہ کہیں ہوگا میرا مرکز کہیں، آپ کا روضہ کہیں ہوگا میرا مرکز کہیں، قبر کا امت نے ڈالا سر بسیرا ہم چلے، فاطمہ صغرا رہی مرکز کے سائے کے تلے۔ میسم لاکھانی صاحب سے درخواست گزار ہوں گے ماتمداری کی تشریف لائیں۔ میسم لاکھانی ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا
ستم عباس کا ہائے لبے غیر ہوا کیا غضب تیر لگا مشک سکینہ پہ جب آ گیا ہونٹوں پہ دم عباس کا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہائے لبے غیر ہوا کیا غضب تیر لگا مشک سکینہ پہ جب آ گیا ہونٹوں پہ دم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا نیک شہنشاہ وفا سے حیات چومنے قدموں کو بڑی خود فرات دیکھ کے جاؤ حشم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا پھر میرے مولا سے نہ سنبھلا عالم پانی بہا ہو گیا ٹھنڈا عالم مشق میں شاید تھا دم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا پھر میرے مولا سے نہ سنبھلا عالم پانی بہا ہو گیا ٹھنڈا عالم مشق میں شاید تھا دم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا مشق سکینہ تو وہیں رو گئی شاہ مدینہ کی کمر جو گئی جب ہوا بازو قلم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا شاہ کے غمخوار پہ ہر ایک پل شہ کے عزادار پہ ہر ایک پل رہتا ہے اب بھی کرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا تیرے بغیر
تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا 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 تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی تنہا رہوں گی قید میں تنہا رہوں گی قید میں زندہ میں مروں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی تنہا رہوں گی قید میں تنہا رہوں گی قید میں زندہ میں مروں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی روتی ہوئی بہنا کو چچا چھوڑ نہ جانا روتی ہوئی بہنا کو چچا چھوڑ نہ جانا یہ آخری رشتہ بھی کہیں توڑ نہ جانا پانی کے لیے آپ سے پانی کے لیے آپ سے اب میں نہ کہوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی روتی ہوئی بہنا کو چچا چھوڑ نہ جانا روتی ہوئی بہنا کو چچا چھوڑ نہ جانا یہ آخری رشتہ بھی کہیں توڑ نہ جانا پانی کے لیے آپ سے پانی کے لیے آپ سے اب میں نہ کہوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی ہے بھیڑ قیامت کی پتھروں کی ہے برسات ہے بھیڑ قیامت کی پتھروں کی ہے برسات میں ہاتھ اٹھاؤں تو مٹ جائے کائنات یہ بدعا جہاں یہ بدعا جہاں کے لیے میں نہ کروں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی بابا تیرے بغیر بھلا کیسے جیوں گی ہے بھیڑ قیامت کی پتھروں کی ہے برسات
भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी तन्हा रहूंगी कैद में तन्हा रहूंगी कैद में जिंदा में मरूंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा को देखती थी तो आगे नजर थी बाबा को देखती थी तो आगे नजर थी एक पल में सकीना से जुदा हो गए शबीर सीने से लगा लो मुझे सीने से लगा लो मुझे अब किससे कहूंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा को देखती थी तो आते नजर थी बाबा को देखती थी तो आते नजर थी एक पल में सकीना से जुदा हो गए शबीर सीने से लगा लो मुझे सीने से लगा लो मुझे अब किससे कहूंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा का रास्ता रोक के राहों में खड़ी है बाबा का रास्ता रोक के राहों में खड़ी है मासूम सकीना पे कयामत की घड़ी है रो रो के ये कहती है रो रो के ये कहती है कि जाने नहीं दूंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगी बाबा का रास्ता रोक के राहों में खड़ी है बाबा का रास्ता रोक के राहों में खड़ी है मासूम सकीना पे कयामत की घड़ी है रो रो के ये कहती है रो रो के ये कहती है कि जाने नहीं दूंगी बाबा तेरे बगैर भला कैसे जीऊंगा हुसीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना 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 जिंदा
سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ بہتر سے ذرا ڈالے بابا کو نہ روؤں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی بے رحم لعینوں نے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ بہتر سے ذرا ظالم بابا کو نہ روؤں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی بے رحم لعینوں نے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ اے موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمانے کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ سجاد جو زندہ سے وہ کہتے ختم تیری کیا کہنا یہ سغرا سے تم کو ہے قسم تیری میں دفن ہوں زندہ میں ہے میں دفن ہوں زندہ میں آباد مدینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربلا
हाय गुम हो गया वो कैसे जिंदा में नगीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना। हर वक्त चमकता था